ملائکہ بھی اپنے پر بچھا رہے ہوتے اس کے پاؤں کے نیچے۔ ہر روز جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، اللہ تعالیٰ روزے داروں کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے نا، بو، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی بابرکت فضائیں اور ماحول اپنی زندگی میں نصیب فرمائے، اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے زیادہ مالا مال ہونے اور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان المبارک کا ذکر فرمایا، احادیث طیبہ کے اندر بھی ان کے فضائل کا بیان ہوا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت کے بیان کے ساتھ ساتھ جس چیز پر زور دیں گے وہ یہ ہے کہ ہم نے ماہ رمضان کے لیے کیا تیاری کرنی ہے، اور رمضان کو گزارنے کا ہمیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام اور اہل اللہ نے کیا طریقہ عطا فرمایا ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر تو ماہ رمضان کا یوں تعارف کروایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، اس لیے روزے فرض کیے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کو فرض کرنے کا مقصد بھی ساتھ بیان فرما دیا۔ دوسرا مقام سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185، وہاں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے۔ کون سا قرآن؟ ہدن للناس، وہ قرآن جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، جس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، والفرقان، اور وہ قرآن جو حق اور باطل میں، غلط اور صحیح میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ اس ماہ کے روزے رکھے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185 ہے۔ جو بھی تم میں سے اس ماہ کو پالے، جو خوش نصیب، جس خوش نصیب کو یہ مہینہ مل جائے اسے چاہیے کہ وہ اس ماہ کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہاں تم میں سے کوئی اس ماہ میں اگر خدا نہ کرے بیمار ہو جائے یا کوئی سفر آڑے آ جائے جس میں روزہ رکھنا ممکن نہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اسے چاہیے رمضان کے بعد پھر ان روزوں کی قضا پوری کرے۔ اگر روزے چھوٹ گئے ہیں تو ان روزوں کی قضا کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بیمار ہو پھر بھی روزہ رکھو، ایسا نہیں کہا۔ نماز کے لیے کہا کہ اگر بیمار ہو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو۔ وہاں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ روزہ نہ رکھو، نماز نہ پڑھو، بلکہ وہاں نماز کے لیے یہ فرمایا کہ اگر تم لوگ کھڑے ہو کر بیمار ہو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو،
اشارے سے پڑھ لو، مگر رمضان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا اگر بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائے ہو تو چلو کوئی بات نہیں، تم بعد میں اس کی قضا لازمن کر لینا، چھوڑ نہیں دینا۔ اللہ آسانیاں چاہتا ہے، اللہ مشکلیں نہیں چاہتا۔ یہ تھا قرآن مجید سے مختصر سا، میں نے صرف ترجمے کی حد تک تعارف کرایا۔ میں چاہتا ہوں چونکہ وقت کم ہے ہم زیادہ سے زیادہ باتیں آپ تک پہنچائیں۔ جہاں تک سیرت طیبہ اور احادیث پاک کا تعلق ہے، کسی اور چیز کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہتمام کر کے لوگوں کو متوجہ نہیں کیا جتنا آپ نے رمضان کی آمد کے لیے لوگوں کو متوجہ کیا۔ میں جو بیان کر رہا ہوں آقا کی اسی سنت کی تعمیل میں کر رہا ہوں، چونکہ رمضان سے پہلے لوگوں کو رمضان کی عظمت سے خبردار کرنا، رمضان کی برکتوں سے آگاہ کرنا، اور رمضان کے اندر بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، بطور خاص دو چیزیں، دن کا روزہ اور رات کی تراویح، یہ بطور خاص رمضان کا خاص تحفہ ہے۔ یہ باقی باتیں علاوہ ہیں، ساری بنیادی چیزیں صرف دو ہیں کہ ماہ رمضان کا روزہ اور رات کی تراویح۔ تو اس حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رمضان سے پہلے تیار کیا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے ماذا یستقبلکم، حضرت عمر فاروق راوی ہیں، ایک دن ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ شعبان کے آخری دن ہوں گے، آقا نے فرمایا تم جانتے ہو کون سی چیز تمہارے سامنے آنے والی ہے؟ لفظ ہے یستقبلکم، کون تمہارا استقبال کرنے والا ہے؟ آپ جانتے ہیں لفظ آج کل بولا جاتا ہے استقبال ماہ رمضان، یہ بھی اسی حدیث سے لیا گیا ہے۔ سرکار نے پوچھا تم میں سے کون، تم جانتے ہو تم کس کا استقبال کرنے والے ہو؟ صحابہ کرام نے سوچا یا رسول اللہ کوئی نئی وحی آ رہی ہے، کیا اللہ کا کوئی حکم آنے والا ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا آقا کیا کوئی جہاد کے بارے میں کوئی بات ہے، کوئی دشمن کا سامنا کرنا ہے؟ کہا نہیں یہ بات بھی نہیں ہے۔ پوچھا آقا پھر کیا بات ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، تم رمضان کا استقبال کرنے والے ہو۔ اس طرح صحابہ کرام کو متوجہ کیا اس جانب۔ اور وہ دعا تو میں نے آپ کو پچھلے جمعہ اس سے پہلے بھی ذکر کی تھی، جو سرکار رجب میں فرماتے تھے اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ذوق عبادت کے ساتھ، اپنی اپنے حبیب کی محبت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان کے بہت سے فضائل ذکر کیے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود لوگوں کے لیے نیکی کا ایک ماحول فراہم کرتا ہے۔ کیسے فراہم کرتا ہے؟ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے یا باغ الخیر اقبل، جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، شیطان جکڑا گیا، نیکی چاہنے والے اب تو آگے بڑھ اور نیکی کے رستے پہ چل۔ وَيَا بَاغِ الشَّرِّ اکثر، بدی میں زندگی گزارنے والے اب تو باز آ جا کہ خدا کی رحمتوں کا مہینہ رمضان آ گیا ہے۔ حاضر نذیر وقار، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بابرکات ہے، فرمایا آقا نے جو شخص ماہ رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی امید سے رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے اور ثواب کی امید کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے، چونکہ دو ہی چیزیں ہیں ماہ رمضان میں، ایک روزہ اور ایک تراویح جس میں قرآن سنا جاتا ہے۔
اور اہل ایمان ذوق و شوق سے قرآن پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں، باقی سالوں مہینوں سے بڑھ کر محبت کا اظہار کرتے ہیں قرآن سے، اور حق ہے کہ قرآن سے خاص تعلق رمضان میں بنایا جائے، کیونکہ اللہ نے کہا قرآن رمضان میں اتارا گیا ہے۔ اسی لیے خصوصی طور پر یہ بات آگے شاید کہیں آئے یا نہ آئے، میں اس پہ پھر زور دینا چاہتا ہوں، ماہ رمضان کا حق ہے کہ اس میں قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق جوڑا جائے، قرآن پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کے معانی پہ غور و فکر کیا جائے۔ جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھنا سیکھے، جس کو زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں وہ کوشش کرے کچھ چھوٹی صورتیں یاد کر لوں، جس کو ترجمہ نہیں آتا کوشش کرے کچھ ترجمہ سیکھ لوں۔ ماہ رمضان کو بطور خاص اس مقصد کے لیے استعمال فرمائیے۔ تو فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے اللہ پروردگار، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے خواہشات نفسانی سے روکے رکھا اور میرے کہنے پر یہ رکا رہا، مولا میری سفارش تو اس کے حق میں قبول فرما، میری سفارش قبول فرما، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ قرآن خدا کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر شے حاضر ہوگی، خدا جانتا ہے اس کی حالت کیسی ہوگی، شکل و حیت کیسی ہوگی، یہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے، مگر یہ قرآن کہتا ہے کائنات کی ہر شے اس کی بارگاہ میں عبد بن کے پیش ہوتی ہے، اور قرآن تو اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو فرمایا قرآن مجید اللہ کی بارگاہ میں کہے گا، پروردگار میں نے اسے رات کے وقت سونے اور آرام کرنے سے روکا، سارا دن کا روزہ رکھ کے تھکا ہوا تھا، میں نے کہا نہیں تو نے تراویح پڑھنی ہے اور میری تلاوت کو سننا ہے، مجھے پڑھا جائے گا، اس نے میری خاطر آرام چھوڑ دیا اور کھڑے ہو کر مولا یہ میرے کلام کو سنتا رہا، میری تلاوت کو سنتا رہا، اے اللہ میں اس کی حق میں شفاعت کرتا ہوں تو قبول فرما لے۔ اور آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول فرما لے گا، اور اس بندے کے لیے جس نے روزے رکھے اور قرآن کو پڑھتا سنتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے روزوں کو 5 ایسی خصوصیتیں دی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں دی۔ روزے پچھلی امت میں بھی تھے، مگر اللہ پاک نے جو روزوں کا مقام اور ثواب اور اجر امت محمدیہ کو عطا فرمایا وہ پہلے کسی امت کو نہیں دیا۔ کہا 5 خاص باتیں ہیں جو اس امت کے ساتھ خاص ہیں۔ نمبر 1، روزے دار کے منہ کی جو بو ہے نا، بو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی مشک و عطر سے زیادہ پسند آتی ہے، یہ اللہ نے حضور کے غلاموں کی یہ شان رکھی ہے۔ اور فرمایا میری امت کے لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو صبح سحر سے لے کر افطار تک سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ روزے داروں کے لیے شرف ہے کہ اللہ کی مخلوق ان کے لیے دعا گو رہتی ہے، اے اللہ اس نے تیرے حکم کی تعمیل کی، تو اس کے حق میں دعا کرتی ہوں، کرتے ہیں ہم، اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ اور یہ تو روزے دار ہیں، آپ روزے یہ ماہ رمضان میں دوہرا اجر حاصل کریں کہ رمضان کو قرآن کو سیکھنے کا ذریعہ بنائیں، طالب علم بن جائیں، قرآن کے طالب علم بن جائیں۔ پڑھیں گے وہ بھی طالب ہے، آپ ترجمہ سیکھیں گے وہ بھی طلب علم ہے، اس کا مفہوم سمجھیں وہ بھی طلب علم ہے، یاد کریں گے وہ بھی طلب علم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو طالب علم ہوتا ہے اس کے لیے، اس کی رضا کے لیے تو ملائکہ بھی اپنے پر بچھا رہے ہوتے اس کے پاؤں کے نیچے سے، اس کی تو شان ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو روزہ اپنی جگہ پر ہے، اور اس ماہ رمضان میں ایک نیت کر لیں کہ میں طالب علم بنوں گا، قرآن کا طالب علم بنوں گا، اس میں پڑھنا بھی ہے، یاد کرنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، سب کچھ شامل ہے اس کے اندر۔
فرمایا تیسری خصوصیت یہ ہے جو اللہ نے میری امت کے روزے داروں کو دی ہے، وہ یہ ہے کہ جنت ہر روز روزے داروں کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے، خدا کی قسم یہ کتنا اعزاز ہے جو اللہ روزے داروں کو دے رہا ہے۔ ہم یہاں روزے رکھ رہے ہیں، آپ کا کوئی جب بہت خاص مہمان آتا ہے تو آپ گھر کو تیار کرتے ہیں، یہ کارپیٹ ایسے کر دیں، یہ صوفہ یوں لگا دیں، اس کی صفائی کریں، فلاں تصویر یہ لگائیں، تیار آراستہ کرتے، ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ کہا جنت ہر روز ڈیکوریٹ کی جاتی ہے روزے داروں کی خاطر، ہر روز جنت کو سجایا جاتا ہے روزے داروں کی خاطر۔ اور آقا فرماتے ہیں اللہ پاک ان سے کہتا ہے قریب ہے اے جنت تو آراستہ رہے، وہ وقت قریب ہے، میرا بندہ دنیا کی مشقتیں چھوڑ کر تیرے پاس آنے والا ہے، قریب آ گیا وہ ٹائم۔ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، یہ پہلے بھی ہم نے ذکر کر لیا۔ اور پانچویں بات یہ فرمائی کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے، جس کو آپ چاند رات کہتے ہیں، آگے عید کا دن ہوتا ہے، جب آخری رات آتی ہے اللہ تعالیٰ روزے داروں کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ مغفرت والی رات ہے؟ آقا نے کہا وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن دستور یہ ہے کہ جب مزدور کام ختم کرتا ہے تو مزدوری فوراً دے دی جاتی ہے۔ مہینہ ختم ہوا، روزے داروں نے اپنے روزے والی مزدوری اللہ کے حکم پہ پوری کی تو اللہ تعالیٰ اسی رات میں مغفرت کی مزدوری عطا فرما دیتا ہے، ان کو صلہ دے دیتا ہے، جاؤ روزے دارو میں نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ حاضرین عزیز وقار، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث پاک جس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ شعبان کا آخری دن تھا، سرکار نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ جمعہ کا خطبہ نہیں تھا، وہ استقبال رمضان کا خطبہ تھا۔ استقبال رمضان کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب تم پر ایک عظیم اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ لفظ استعمال فرمایا تم پہ سایہ کرنے والا ہے۔ ازلہ کا لفظ ہے عربی میں، ازلہ ذل کہتے ہیں سائے کو۔ ان قریب ایک برکت والا عظیم برکت والا مہینہ تم پہ سایہ کرنے والا ہے۔ دیکھیں یوں بھی تو کہہ سکتے تھے رمضان آنے والا ہے، سمپلی بھی کہہ سکتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، نہیں، ایک عظیم برکت والا مہینہ تم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے، سایہ کرنے والا ہے تم پر۔ دو صفتیں بیان کی، ایک عظیم اور ایک برکت والا۔ آپ جانتے ہیں برکت کیا ہوتی ہے؟ کئی لوگوں کو یہ بات کلیئر نہیں ہوتی کہ برکت کیا چیز ہے۔ ایک ہوتی ہے کثرت اور ایک ہوتی ہے برکت۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، آپ کے پاس 4 روٹیاں گھر میں ہیں، آپ 4 کھا جاتے ہیں مگر آپ کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، روٹیاں کثیر ہیں مگر برکت نہیں ہے۔ اور ایک بندے کے پاس 1 روٹی ہے، 2 بندے بیٹھ کے کھاتے ہیں، دونوں کا پیٹ بھر جاتا ہے، یہ برکت ہے۔ تو ماہ رمضان برکت والا مہینہ ہے، ہر اعتبار سے رب کائنات نے اس کو بابرکت بنا دیا ہے۔ آگے دلیل دی سرکار نے کیسے بابرکت ہے۔ میں اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ برکت دیکھیے نا، ہے ایک رات مگر برکت ایسی ہے کہ اس ایک رات کو ڈھونڈ کر جو اللہ کی بندگی عبادت کر لے وہ اپنے دامن میں 30,000 راتوں کے ثواب کو سمو لیتی ہے۔ 1000 مہینے کا مطلب 30,000 راتیں ہو گئی نا، ایک مہینے میں 30 دن گن لیں تو 1000 مہینے 30,000، ایک رات ہے وہ، مگر رمضان کو اللہ نے برکت والا ایسا بنایا ہے کہ اس ایک رات کی ایسی برکت ہے کہ اس ایک رات میں جو شب بیدار ہوتا ہے، رب کی بندگی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 30,000 راتوں کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا
اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام کو اپنی رضا، اپنی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی راضی کرنا ہے اللہ کو تو راتوں کو قیام بھی کیا کرو، یہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. ہمارے لیے باتیں بڑی صاف صاف بتائی گئی ہیں. کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ابہام نہیں رکھا، چھپایا نہیں ہے کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے. بتا دیا کہ روزے فرض ہیں، تراویح سنت ہے. فرض تو فرض ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر رات کے قیام سے راضی کرنا پڑے گا اللہ کو. پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں ایک چھوٹا سا کار خیر کیا، یعنی نفلی کام سر انجام دیا، اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. آپ جانتے ہیں فرض کی ویلیو کیا ہے؟ ہمیں نہیں اندازہ. اگر اندازہ ہوتا تو ہم فرض کبھی نہ چھوڑتے. اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ فرض کتنی اہم چیز ہے، ہماری نمازوں فرض کبھی نہ چھوٹتی، ہمارے فرض روزے کبھی نہ چھوٹتے، ہماری جس پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ کبھی نہ چھوڑتا، جس پہ حج فرض ہو گیا وہ کبھی لیٹ نہ کرتا. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. اس کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگائیں، ایک فرض کوئی بندہ اگر چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد زندگی بھر بھی قضا کرتا رہے، اس فرض کے برابر نہیں ہو سکتا ہے کبھی. یہ باتیں اپنے دل میں بٹھانے والی ہیں، ان پہ غور فرمائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک فرض کی اہمیت کتنی ہے. کہ جو بندہ فرض چھوڑ دیا اور بعد میں قضا کر رہا ہے، وہ قضا سے فرض ٹلتا ضرور ہے، فرضیت ٹل جاتی ہے، مگر جو ثواب ہے فرض کو ٹائم پر پڑھنے کا، وہ زندگی بھر بھی نفل پڑھتا رہے، اس فرض کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں جو وقت پر پڑھنا تھا. کاش کہ یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے. ہم لوگ محض کچھ راتوں کی نوافل پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ بس وہ پڑھ لیا تو سارا کھاتا پچھلے سال کا معاف ہو گیا. آپ اندازہ کریں فرض کتنی بڑی چیز ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ زندگی بھر بھی اس کی کوئی نفل پڑھ پڑھ کے قضا کرتا رہے، وقت پر جو فرض پڑھنا تھا اس کے ثواب کے برابر وہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے قدر کریں وقت کی، جس فرض کا جو وقت ہے اس کی قدر کریں. ماہ رمضان آ رہا ہے، اس کی قدر کریں کہ کوئی روزہ چھوٹ نہ جائے. اس بات کی قدر کریں کہ کوئی روزہ چھوٹ نہ جائے ہمارا. پورا پلان کریں اس کے اوپر. ہمارے کون سے ایسے کام ہیں جو رمضان میں کرنے پڑ گئے تو روزہ مشکل میں پڑ جائے گا؟ کوئی سفر تو نہیں کرنا، کہیں دور کوئی مشکل بھاری کام تو نہیں ہے کوئی ایسے جس کی بنا پہ روزہ چھوڑنا پڑ جائے. اس کو پہلے پلان کریں کہ ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں یا وہ رمضان کے بعد چلے جائیں. دنیا میں ہمیں کوئی کام اگر اپنی اہمیت کا کرنا پڑ جائے، ہم سارا شیڈول بنا لیتے ہیں اپنا. نہیں یار یہ والا بڑا امپورٹنٹ کام آ رہا ہے، اس کام کو ابھی ادھر پیچھے کر دو، یہ صبح کرنا ہے، یہ فلاں کرنا ہے، فلاں ٹائم پر فلاں کام کرنا ہے، وہ بڑا اہم ہے، بڑا نقصان ہو جائے گا اگر وہ نہ کیا. اس سے بڑا بھی کوئی نقصان ہوگا کہ رمضان کا روزہ چھوٹ جائے ہم سے؟ کوئی اس سے بڑا بھی نقصان ہو سکتا ہے؟ حاضرین ذی وقار، یہ بات ایک درد دل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں رمضان اور یہ جو نیکی والی اللہ پاک نے ہم پر رحمت کی آقا کے صدقے سے، ہم ان کی اہمیت کو بھولتے جا رہے ہیں. وہ قدر، وہ وقار جو آج سے 15-20 سال پہلے رمضان کا حیا ہوتا تھا، وہ حیا ختم ہوتا چلا جا رہا. آقا نے فرمایا جو اس ماہ کے اندر نفل کام کرے گا اللہ اسے فرضوں کا ثواب دے گا، اور جو فرض پڑھے گا اللہ اسے، رمضان برکت والا ہے، اللہ اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا. فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. کس کے ساتھ صبر کس بات پہ ہوگا؟ کہ رمضان کا روزہ رکھنے میں اگر دقت کوئی مشکل بھی ہے تو مشکل برداشت کرو. اگر مشکل ہے تو برداشت کرو، اسی سے تو ثواب بنے گا. کتنے ایسے مشکل کام ہیں ہم کرتے ہیں دنیا میں، چونکہ ہمیں اس کے اندر ایک ترغیب نظر آتی ہے. ایک بندے کو جس نوکری میں کوئی 1.5-2 لاکھ روپے کی تنخواہ مل رہی ہو، اسے وہاں پہ جھڑکیاں بھی کھانی پڑ جائیں وہ نہیں چھوڑتا، بےعزت بھی ہونا پڑے وہ نہیں چھوڑتا. یار اچھی بلی لگی بلی تنخواہ ہے، سارا خراب ہو جائے گا، میرا تو روزی کا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا.
اس کی اتنی اہمیت ہے؟ ہاں دنیا کے حوالے سے اہمیت ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جس بات کو اللہ رسول اہمیت دے رہے ہیں وہ لاپرواہی سے بغیر کسی فکر کے گزر جائے اور ہم اس کا خیال نہ کر سکے، یہ کتنی بڑی زیادتی ہوگی۔ تو فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی مشکلات کو برداشت کریں اور روزے پر قائم رہیں، روزے کو رکھیں۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، ہمدردی کن کے ساتھ ہوگی؟ غرباء کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، وہ جن کے پاس پہلے زندگی کے حالات تنگ ہیں، اب رمضان آ گیا ہے، ان کے لیے ہمدردی کریں۔ ان کے اوپر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ دیتا ہے، پھر زکوٰۃ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو مدد کریں لوگوں کی، تاکہ لوگوں کو رمضان ان کے لیے خوشگوار بن جائے، روزے رکھنا ان کے لیے آسان ہو جائے، ان کے لیے مشکلیں ختم ہو جائیں، لوگ آپ کی وجہ سے روزے رکھنے والے بن جائیں۔ فرمایا یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اضافہ کثرت والا بھی ہو سکتا ہے اور برکت والا تو ہوتا ہی ہوتا ہے، برکت تو اللہ نے رکھی ہے۔ کہا اس ماہ مبارک میں جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اللہ تعالیٰ روزے دار کے روزے میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو بھی روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، یعنی اس کے اجر میں کمی نہیں ہوتی کوئی۔ یہ نہیں کہ اس کا کم کر کے کھلوانے والے کو دیتا ہے، نہیں، اس کا اپنا پورا ہے اس کے لیے۔ اللہ پاک کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ خدا کے خزانوں میں کوئی کہ فلاں کا نکال کے ہمیں دے گا، ویسے نہیں ہے اس کے پاس کوئی۔ کہا نہیں، اس میں کمی کیے بغیر اللہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں آقا کے صحابہ، کبھی آپ اس انداز سے سوچا کریں کہ وہ ہر بات آقا کی سنتے ہی اسی لیے تھے کہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا آقا ہم میں سے ہر بندے کی تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ روزے کھلوا سکے، حالات بڑے تنگی والے تھے، آج بھی ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا۔ تو کچھ صحابہ نے کہا آقا ہم میں سے ہر بندے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ لوگوں کو افطار کرا سکے۔ تو سرکار نے فرمایا جس نے روزے دار کو پانی کا گھونٹ پلا دیا یا لسی کا گھونٹ پلا دیا، اللہ تعالیٰ اسے بھی روزہ کھلوانے کا ہی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ باقی ظاہر ہے ہر انسان اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق ہی کھلوائے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ اپنے دسترخوان پر 6 کھانے چنے ہوں، دوسرے کے لیے صرف پانی کا گھونٹ دیں گے آپ، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، نہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو ان کے لیے ہے جن کے پاس طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے۔ تو افطار کروانا اللہ کی رضا کے لیے، افطار پارٹیاں ہمارے ہاں بہت ہوتی ہیں، مگر وہ بھی دنیا داری اور دکھاوے کے لیے ہیں، اپنے ووٹ بینک کے لیے، تعلقات بڑھانے کے لیے ہیں۔ افطار اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور فوکس ہونا چاہیے غرباء پر، ہمارے رشتہ دار جو ہیں، محلے دار ہیں، جو دوست احباب میں سے جو خاص طور پہ ضرورت مند ہیں، جو فقراء ہیں، ان کو بطور خاص لے کے آنا چاہیے اور ان کی عزت افزائی کرنی چاہیے، افطار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر آقا نے فرمایا کہ جس نے اس ماہ میں اپنے جو ماتحت ہیں، یعنی اللہ نے کسی کو عزت دی اور اس کو ملازم دیے کام کرنے والے، یا گھر میں کام کرنے والے، اب ملازم ملازمائیں ہیں کوئی، یا کسی کی دکان پہ کام کرنے والے بچے ہیں، لڑکے ہیں، مرد ہیں، جو بھی ہیں، اپنے ماتحت پر جو آسانی کرتا ہے۔ آسانی کیوں کرتا ہے؟ تاکہ یہ روزہ رکھیں۔ آسانی کا مقصد کیا ہے؟ کہ روزہ رکھنا ہے تاکہ بوجھ کم ہو جائے۔ پہلے 8 گھنٹے کام کرتے تھے، 2 گھنٹے آسانی کر دو، 6 گھنٹے کر دو۔ جو سہولت کرتا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور آخری بات جس پر گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، سرکار نے فرمایا اسی حدیث میں، صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت آئی، کہا رمضان المبارک میں 4 کام کثرت سے کیا کرو۔ یہ بات اور ہر بات یاد رکھیے، یہ چونکہ پریکٹیکل کے ساتھ تعلق ہے اس لیے کہتا ہوں کہ ان کو چاروں کو یاد رکھیے۔ کہا 4 کام کثرت سے کیا کرو، 2 کام وہ ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 وہ ہیں جن کو کیے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری اپنی مجبوری ہے۔ اللہ کو راضی کرنے والے کام کون سے ہیں؟ فرمایا ایک تو تم شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا، یعنی کلمہ شریف بہت زیادہ پڑھنا۔
اور اس کے بعد دوسری چیز فرمائی کلمہ شریف کے ساتھ ساتھ استغفار کرتے رہنا، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، میں اللہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں. یہ دو کام ضرور کرنا، اس سے اللہ کو راضی کرو گے. اور وہ دو کام جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے، اس ماہ میں کثرت سے اللہ سے جنت کا سوال کرتے رہنا اور جہنم سے بچنے کی دعا کرتے رہنا. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرمائے، اور ہمیں ماہ رمضان کے دن کے روزے اور راتوں کی تراویح پڑھ کے دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.